کہ ایٹم بم کے بعد فیصل کی پابندی جاپان کے لیے سب سے بڑا کرائسس ہے۔ اب جب امریکہ کے حالات بہت ہی خراب ہو گئے، امریکہ کی برداشت کی حد ختم ہو گئی اور امریکہ میں سیکرٹ میٹنگز ہونے لگی، جس میں امریکنز یہ پلان کرنے لگے کہ اگر فیصل نے یہ پابندی ختم نہیں کی تو امریکہ اپنی پوری طاقت کے ساتھ فیصل کے سعودی عرب پر حملہ کر دے گا اور اسے ہٹا کر کسی اور شہزادے کو تخت پر بٹھا دے گا۔ جب فیصل کو امریکہ کی اس پلاننگ کا پتہ چلا، اس نے امریکہ کو کلیئر میسج بھیجا کہ اگر تم نے مجھ پر حملہ کیا تو میں عرب کے سارے تیل کے کنووں کو آگ لگا دوں گا۔ جس سے تمہارا امریکہ تباہ ہو جائے گا۔ یہ سن کر امریکہ نے فیصل سے کہا کہ اگر تم ایسا کرو گے تو تمہارا کیا ہوگا؟ جس پر فیصل نے کہا کہ ہم تو ہمیشہ سے ڈیزرٹ کے غریب لوگ تھے، ہم پہلے بھی اونٹوں اور کھجوروں سے گزارا کرتے تھے اور اب بھی دوبارہ وہی کریں گے، لیکن تم لوگ تیل کے بغیر زندہ بھی نہیں رہ سکو گے۔ جس کے بعد فیصل نے اپنی فیمس سپیچ کی اور کہا، اے لوگو، میں وہ بادشاہ نہیں ہوں جو آفس میں بیٹھ کر ٹیلی فون پر جنگ کرے، بلکہ جب جنگ کا وقت آئے گا تم سب مجھے فوج کے فرنٹ پر دیکھو گے اور مجھے پتا ہے کہ ہمارے ان خطرناک فیصلوں سے ویسٹ اور ایسٹ سب ہم پر غصہ ہے، لیکن مجھے اس سب کی کوئی پرواہ نہیں۔ فلسطین کی آزادی کے لیے ہم ہر حد تک جائیں گے۔ اگر پوری عرب دنیا مل کر اسرائیل کو ایکسپٹ کر لے تب بھی میں اکیلا اسرائیل کو کبھی نہیں مانوں گا۔ اب پہلی بار ایسا لگ رہا تھا کہ عثمانیہ خلافت کے ٹوٹنے کے بعد ایک بار پھر پوری دنیا کے مسلمان یونائٹ ہو گئے ہیں اور ان کا لیڈر ہے فیصل۔ مسلمانوں کی اسی یونٹی کو اس کے کچھ ہی عرصے بعد OIC کی سب سے بڑی کانفرنس میں دیکھا گیا، جو پاکستان کے شہر لاہور میں تھی، اور مسلمان دنیا کے سارے بڑے لیڈرز قذافی، بھٹو، شیخ مجید، یاسر عرفات سب شامل تھے، جہاں پہلی بار ایک اسلامک ایٹم بم کی بات کی گئی۔ اسی کانفرنس میں ایک بہت ہی فیمس پکچر لی گئی جس میں سارے بڑے لیڈرز مل کر ایک مسجد میں بیٹھے ہوئے ہیں، لیکن عجیب بات یہ ہے اس پکچر میں جتنے بھی لیڈرز ہیں ان سب کو ایک ایک کر کے آگے جا کر مار دیا گیا۔ جیسے ہی فیصل OIC کی میٹنگ سے واپس آیا، فیصل کی طاقت اتنی بڑھ چکی تھی کہ آخر امریکہ نے فیصل کے سامنے گھٹنے ٹیک دیے اور امریکہ نے فیصل کے کہنے پر اسرائیل پر پریشر ڈالنا شروع کیا کہ وہ عربوں کے ساتھ ڈیل کر لیں، جس کے بعد امریکہ، یورپ، جاپان سب مل کر فیصل کے سامنے ہاتھ جوڑ کر تیل کی بھیک مانگنے لگے۔ تو اب جب فیصل کی ڈیمانڈز پوری ہو گئی، اس نے امریکہ سے پابندی ہٹا دی، لیکن پابندی ہٹانے کے بعد بھی تیل کی پرائس